نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں کہ کامیابی پیسے سے ہے یا پھر کامیابی جائیداد سے ہے یا کامیابی دولت سے ہے یا کامیابی شہرت سے ہے یا پھر کامیابی اقتدار سے ہے، یہ سب جو معیارات ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت زیادہ شہرت آ گئی وہ بہت ہی کامیاب ہو گیا، جو بہت زیادہ پاپولر ہو گیا وہ بہت ہی مشہور ہو گیا، یا جو حکومت پہ پہنچ گیا یا جس نے کاروبار جما لیا وہ بہت ہی کامیاب ہو گیا، یا جس کے پاس بہت زیادہ پیسے جائیداد بنا لی، جس نے بہت ہی زیادہ جائیداد بنا لی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جو سارے معیارات ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کامیابی کیا بھی ہے، اسی کے لیے ہماری زندگی میں جدوجہد ہوتی ہے، اسی کے لیے ہم سٹرگل کرتے ہیں، انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات کی محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کامیابی جس نے بہت زیادہ پیسہ بنا لیا یا جس نے بہت بڑا کاروبار چمکا لیا کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ اب یہ جو ساری چیزیں جن کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کامیابی نہ دولت سے ہے، نہ کامیابی شہرت سے ہے، نہ کامیابی اقتدار سے ہے، نہ کامیابی حکومت سے ہے، نہ ہی کامیابی مال و دولت سے ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کامیابی کس سے ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بھی ہے وہ ایمان ہے، عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق ہے، وتواصوا بالصبر ہے۔ اب اس نقطہ نظر کا ذرا اندازہ لگائیے، اب اس ایٹیٹیوڈ پر ذرا غور کیجئے کہ زندگی گزارنے کا اصل مقصد ہے کیا؟ اگر کامیابی دولت سے ہوتی تو قارون بہت ہی کامیاب ہو گیا ہوتا، اگر کامیابی حکومت اور اقتدار سے ہوتی تو فرعون اور نمرود سے زیادہ کوئی اور کامیاب نہ ہوتا۔ لیکن کامیابی ان سب چیزوں سے نہیں۔ اب یہاں اس بات کا بہت ہی بڑا فرق ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ اب ان سب باتوں کو سننا تو بہت ہی آسان عمل ہے، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا، ان کو ذہن نشین کر کے ان پر اپنی زندگی کا طرز عمل اپنانا بہت ہی مشکل، انتہائی کٹھن عمل ہے، لیکن یہی عمل کامیابی اور فلاحی کی طرف ہے۔ دنیا میں اس طرح غافل ہو جاتے ہیں جب ہم کسی بہت بڑے محل کو دیکھتے ہیں یا اگر 20 فٹ لمبی کار ہمارے پاس سے بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک استراش ہوتا ہے کہ بڑے ہی نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے ہی خوش نصیب اور مقدر والے لوگ ہیں، حالانکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ یہی محل، یہی جائیداد، یہی دولت، یہی گاڑی ان کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش کا سبب ہے۔ آزمائش کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بدنصیبی بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی ناکامی بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس بات کا اندازہ کچھ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ کامیابی ان میں سے بالکل نہیں۔ کامیابی اگر دولت سے ہوتی تو قارون بہت ہی زیادہ کامیاب ہو چکا ہوتا، اگر کامیابی دولت، حکومت، دبدبہ اور طاقت سے ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت ہی آگے نکل چکے ہوتے، لیکن کامیابی ان سب چیزوں سے نہیں۔ لیکن کامیاب ابو ذر غفاری ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے نہ کوئی جھونپڑی تھی نہ ہی کوئی مکان تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ اسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی سے رشتہ کرنا چاہیں تو انہیں کوئی رشتہ نہ دے، جو اگر کسی سے کچھ مانگنا چاہیں تو انہیں کچھ نہ ملے، اگر کسی محفل میں بیٹھنا چاہیں تو انہیں کوئی محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہ دے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر بھول سے بھی اگر کوئی وہ دعا کر لیں تو اللہ پاک ان کی کوئی دعا کو رد نہیں کرتا، ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اب انہی لوگوں کے لیے بیان ہوا کہ ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون کامیاب ہیں؟ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ رکوع کرنے والے ہیں، جو لوگ سجدہ کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کرتے ہیں، یہی لوگ ہم المفلحون ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ جو دنیا کی خوبصورتی تمہیں اپنے اندر رجھا رہی ہے، یہ جو دنیا کی خوبصورتی تمہیں اپنے اندر گم کر رہی ہے، اب یہاں لفظ گم پر اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے۔ وہ شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہو اور مومن کی یہ پہچان کہ گم ہو اس میں آفاق،
तुम हरगिज़ ऐसे मत हो जाओ कि दुनिया की जो खूबसूरती है तुम्हें अपने अंदर मायल कर लो। ये समझता है कि उसके पास बहुत वक्त पड़ा हुआ है, दुनिया की खूबसूरती या दुनिया के मामलात में गाफिल हो जाता है। या तो इंसान आस और उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, लेकिन इस बात का बखूबी इल्म होने के बावजूद भी वो गफलत में डूबा हुआ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसे इल्म है कि उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकना, लेकिन फिर भी इस बेरुखी और बेपरवाह दुनिया में वो आस और उम्मीदें लगाए हुए फिरता है। लेकिन दुनिया से लेकर उसने कुछ भी नहीं जाना सिवाय के अच्छे अमाल के, जो कि उसने अपने आखिरत के लिए कमा लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो कुछ कहा है, जो कुछ सुना है, इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।